حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا اور بھوک کی شدت کا غلبہ مجھ پر اتنا زبردست ہوا کہ میں پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں، اسی بھوک کے عالم میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، پتھر باندھے رکھا تاکہ بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر و مسجد نبوی کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سخت قسم کی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ نکلے اور میرے قریب آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے ان کو سلام کیا اور قرآن عظیم کی ایک آیت طیبہ میں نے ان کو سنائی۔ وہ آیت طیبہ ایسی تھی جس میں بھوکے اور پیاسوں کا تذکرہ تھا۔ میرا سنانے کا مقصد آیت قرآنی کو ان کو یہی تھا کہ وہ میری بھوک و پیاس کو سمجھ سکیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں، اپنے ساتھ لے جائیں اور میری بھوک اور میری پیاس کو وہ ختم کریں۔ خیر، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سن کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو بھی آیت قرآنی کو سنایا اور میرا مقصد یہی تھا کہ سن کر کے وہ میری بھوک و پیاس کو سمجھیں اور میری مدد فرمائیں، لیکن انہوں نے سنا اور بغیر کچھ بولے ہوئے وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے آگے بڑھ جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے قریب آئے میں نے سلام عرض کیا۔ آقا میرے ابھی میں کچھ کہتا، ابھی میں کچھ بیان کرتا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کچھ سناتا کہ میرے آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس بے کسا، خواجہ کونین، مسکینوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا، غریبوں، یتیموں، ناداروں کے دکھڑوں کو سننے والا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کے مسکرائے۔ میں نے کچھ بتایا بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں آقا سے، اپنے درد کو، اپنی پیاس کو، اپنی بھوک کو، اپنی پریشانیوں کو بتایا نہیں۔ آقا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر کے مسکرائے۔ میرے چہرے پر جو بھوک و پیاس کی کیفیت تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا میرے چہرے کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ میں بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں۔ آقا نے مجھ سے فرمایا، رحمت للعالمین نے مجھ سے فرمایا، انیس بے کسا نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ،
अबू हुरैरा, जैसे ही मेरा नाम लिया अबू हुरैरा, मैंने अर्ज किया लब्बैक या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, मैं हाजिर हूं आपकी बारगाह में। आका फरमाए, आका मुस्कुराए और फरमाया कि ए अबू हुरैरा, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। आका चल दिए, मैं आका के पीछे पीछे हो लिया। आप अपने काशाने अनवर में तशरीफ ले गए, अपने घर में तशरीफ ले गए, काशाने अनवर में तशरीफ ले गए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जैसे आका अपने घर में तशरीफ ले गए, मैंने अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने कहा या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं? आका ने फरमाया कि अबू हुरैरा अंदर आ जाओ। जैसे ही मुझे इजाजत मिली, मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशे अनवर में दाखिल हुआ। मैंने क्या देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याले के पास खड़े हैं और वो प्याला दूध से भरा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अहबाब से दरियाफ्त किया कि ये दूध कहां से आया, ये प्याला, दूध भरा प्याला कहां से आया? घर वालों ने बताया कि फला मर्द या औरत ने आपके लिए हदिया भेजा है, ए मेरे आका, आपके लिए तोहफा भेजा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, जाओ अहले सुफ़ा को बुला लो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अहले सुफ़ा को जैसे ही आका ने बुलाने के लिए मुझसे कहा, तो अहले सुफ़ा में बहुत से लोग थे जो मेहमानाने इस्लाम थे। जैसे ही उनके बारे में कहा कि अबू हुरैरा जाओ उन्हें बुला लाओ, तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे दिल में आया कि एक प्याला दूध है, मैं प्यासा हूं, भूखा हूं, अहले सुफ़ा आएंगे और ये प्याला अगर उनके पास पेश कर दिया गया तो फिर मेरी भूख प्यास का क्या होगा। भले बस मैं इतना सोचा ही था, लेकिन रहमतन लिल आलमीन का हुक्म था, अनीसे बेकसा का हुक्म था, कौनैन को खिलाने वाले का हुक्म था। सारी जिंदगी जब मेरी उन्हीं के सुपुर्द है, तो फिर घबराने की क्या बात, खौफ की क्या बात। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही मैं अहले सुफ़ा के पास गया और अहले सुफ़ा से कहा कि चले। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तमाम अहबाब को बुलाया है। मैं सबों को लेकर के महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अनवर में दाखिल हुआ। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, ये दूध का प्याला उठाओ। मैंने दूध का प्याला उठाया। आका ने फरमाया कि अबू हुरैरा, ये जो अहले सुफ़ा बैठे हुए हैं जिन्हें तुम बुला करके ले आए हो मेरे पास, ये दूध का प्याला एक एक फर्द को दो कि वो पेट भर करके पी ले, ताकि इससे इनकी प्यास और भूख खत्म हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही आगे बढ़े, प्याले को उठाया और
اہل صفہ کے درمیان لے گئے، ایک کو دیا، اس نے پیٹ بھر کر کے اس دودھ کو نوش فرمایا، پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنا اسے پینا تھا خوب پی لیا، میں نے دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ویسے کہ ویسا بھرا رہا۔ پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، پھر چوتھے کو دیا، اسی تمام اہل صفہ کو میں نے دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آقا نے ایسا فرمایا، آپ پیجئے۔ سبوں نے پیا، سب سیراب ہو گئے۔ تمام اہل صفہ نے جب پی لیا تو میں آقا کی بارگاہ میں پیالے کو لے کر کے حاضر ہوا۔ آقا نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس دودھ کے پیالے کو آپ نے مجھے دیا تھا اہل صفہ کو پلانے کے لیے، میں نے پورے اہل صفہ کو پلا لیا۔ آقا نے فرمایا، اب کیا حال ہے؟ کہا، پیالہ ویسا ہی کا ویسا بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، پیالہ ویسے ہی کا ویسا بھرا ہوا ہے، آقا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، اب تم بھی پی لو، تم بھی سیراب ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس دودھ کے پیالے کو اپنے منہ سے لگایا اور خوب پیا۔ پینے کے بعد میں نے آقا سے فرمایا، رسول اللہ میں نے دودھ کو نوش فرما لیا۔ آقا نے فرمایا، اور پیو۔ میں اور پیتا گیا، پھر جیسے ہی رکتا پھر آقا فرماتے، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں یہاں اتنا پیتا رہا کہ یہاں تک کہ میرے حلق کے پاس دودھ آ گیا۔ میں نے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا میں نے اتنا دودھ پی لیا ہے آپ کے حکم سے کہ سرکار ساری پیاس ساری بھوک ختم ہو گئی ہے، اب ایک گھونٹ بھی پینے کی گنجائش میرے اندر نہ رہی۔ آقا نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، وہ پیالہ مجھے دے دو، اب وہ پیالہ مجھے دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کیا دیکھا، آقا نے پیالے کو لیا اور مسکرائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اس پیالے کے اندر جتنا دودھ تھا، میرے آقا، میرے داتا، میرے رہبر، میرے ماوا، میرے ملجا نے سارا دودھ نوش فرما لیا، سارا دودھ نوش فرما لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، مقدس بہنوں، مریدین، متوسلین، محبین، مخلصین، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اس سمجھنے کا موقع ہے، بڑا عظیم الشان موقع ہے۔ میرے آقا نے کیا کیا، ایک راہ میں بیٹھے ہوئے بھوکے اور پیاسے ابو ہریرہ کو ان کی شکل سے ان کی کیفیت کو سمجھ لیا کہ یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں۔ ابو ہریرہ کی زبان سے نکلنے نہیں پایا تھا کہ محبوب خدا اپنے گھر لے کر کے آئے۔ کس لیے لے کر کے آئے؟ کہ ایک بھوکے اور پیاسے کی پیاس بجھائی جائے، ایک بھوکے کا پیٹ بھرا جائے، ایک پیاسے کی پیاس کو ختم کیا جائے۔ اہل صفہ کو بلایا جو بھوکے اور پیاسے تھے، انہیں سیراب کیا، ان کی بھوک اور پیاس کو ختم کیا۔ یہ اہل صفہ کون تھے؟ نہ ان کا کوئی اہل و عیال تھا، نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ مال تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو سب سے بڑی دولت ان کے پاس تھی وہ عشق رسول کی دولت تھی۔ جو سب سے بڑی دولت تھی ان کے پاس وہ صحبت رسول کی دولت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھنے کا موقع ہے۔ جب کوئی غریب پریشان حال مل جائے اور تمہارے پاس کچھ بھی ہو تو اس کی پیاس کا مذاق مت اڑاؤ، اس کی بھوک کا مذاق مت اڑاؤ، بلکہ اس کو لا کر کے اپنے گھر پر اچھی سے اچھی خاطرداری کرو، اس کی دلجوئی کرو، اس کے پیٹ کو بھرو، اس کی پیاس کو بھرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، تمہیں خوشحالی عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا۔ اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل دیکھو، آج ہم اور آپ کا مزاج کیا بنا ہوا، آج ہمارا اور آپ کا ماحول کیا بنا ہوا۔
हम और आप पहले खा लेते हैं, फिर सोचते हैं फिर बाद में देंगे किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को। लेकिन महबूब खुदा हमें क्या दर्श दे रहे हैं कि ए लोगों, पहले भूखे प्यासों की मदद करो, पहले उनकी भूख को खत्म करो, पहले उनकी प्यास को खत्म करो, और जब वो भूखे और प्यासे लोग सैराब हो जाए तो फिर जो बचे उससे तुम सैराब, उससे तुम अपनी भूख और प्यास को खत्म करो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी हमें यहां पर दर्श दे दिया कि जिस खाने से तुम किसी भूखे और प्यासे की भूख को खत्म कर रहे हो, प्यास को खत्म कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला उस खाने में इतनी बरकत अता फरमा देगा, तुम्हारी नीयत में इतनी बरकत अता फरमा देगा कि वो खाना लोग खा भी लेंगे, अपनी भूख और प्यास को खत्म भी कर लेंगे और बच भी जाएगा, और तुम उससे अपनी भूख और प्यास को भी मिटा दोगे, अपने घर वालों को भी सैराब कर लो।